گزرے وقتوں کی بات ہے کہ کسی دور ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت رحم دل تھا، اسی وجہ سے اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اکثر اداس رہتے کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آخر کافی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملکہ کو ایک انتہائی خوبصورت بیٹی عطا کی۔ بادشاہ نے شہزادی کی پیدائش پر پورے ملک میں بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا اور ملک کے تمام لوگوں کو مدعو کیا۔ اس ملک میں کچھ پریاں بھی رہتی تھیں۔ بادشاہ نے ان 7 پریوں کو بھی مدعو کر لیا۔ دعوت والے دن 7 کی بجائے 8 پریاں موجود تھیں۔ دراصل ایک بہت ہی بری پری کو بہت دنوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے سب سمجھے کہ وہ مر چکی ہے۔ اسی وجہ سے بادشاہ نے اسے نہ بلایا۔ جب تمام لوگوں نے شہزادی کو تحائف دیے تو ایک پری آگے بڑھی اور بولی، میں شہزادی کو حسن کا تحفہ دیتی ہوں۔ دوسری نے کہا، میں اسے دیانت کا تحفہ پیش کرتی ہوں۔ تیسری پری بولی، میری طرف سے شہزادی کے لیے شان و شوکت کا تحفہ ہے۔ چوتھی پری نے اپنی باری آنے پر شہزادی کو خوبصورت ناچ کا تحفہ دیا۔ پانچویں پری نے خوبصورت آواز، جبکہ چھٹی پری نے موسیقی کا تحفہ پیش کیا۔ قبل اس کے کہ 7ویں پری شہزادی کو تحفہ دیتی، بوڑھی پری غصے کی حالت میں آگے بڑھی اور بولی، شہزادی کو چرخے کا تکلا چبھے گا اور وہ مر جائے گی۔ بادشاہ اور ملکہ یہ سن کر رونے لگے اور تمام رعایا غمگین ہو گئی۔ اتنی دیر میں 7ویں پری آگے آئی اور بولی، میری طرف سے یہ تحفہ ہے کہ شہزادی مرے گی نہیں بلکہ 100 سال کے لیے گہری نیند سو جائے گی اور 100 سال بعد ایک خوبصورت شہزادہ آ کر اس کو نیند سے بیدار کرے گا۔ بادشاہ نے اپنے ملک سے تمام چرخے ختم کروا دیے تاکہ شہزادی کو بچایا جا سکے۔ سال پر سال بیت گئے، یہاں تک کہ شہزادی 16 سال کی ہو گئی۔ اس دن شہزادی کی 16ویں سالگرہ کا جشن اپنے پورے عروج پر تھا۔ جب شہزادی محل کی چھت پر ہوا خوری کے لیے گئی، وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بہت ضعیف عورت چرخہ کاٹ رہی تھی۔ شہزادی نے کیونکہ چرخہ کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے حیرت سے تکنے لگی۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی یہاں آؤ، یہ لو، اسے خود چلا کر دیکھو۔ یہ سن کر شہزادی بوڑھی عورت کے پاس جا بیٹھی اور جیسے ہی اس نے اس چرخے کو ہاتھ لگایا، اس کا تکلا شہزادی کی انگلی میں لگا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو دونوں بہت پریشان ہوئے۔ ملکہ کہنے لگی، اب ہم اپنی بیٹی کے بغیر کیا کریں؟ بادشاہ نے شہزادی کو اس کی خوابگاہ میں آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ ادھر جب 7ویں پری کو معلوم ہوا کہ شہزادی 100 سال کے لیے سو گئی ہے تو وہ سوچنے لگی، شہزادی جب نیند سے بیدار ہوگی تو اس زمانے میں اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے پورے محل پر جادو کر دیا۔ اس جادو کی وجہ سے محل میں موجود تمام جاندار سو گئے، حتیٰ کہ شہزادی کا پالتو کتا جو اس کی خوابگاہ کے دروازے پر بیٹھا تھا وہ بھی وہیں سو گیا۔ پری نے جادو کے ذریعے محل کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنا دی اور ان دیواروں کے ساتھ لمبے لمبے درخت اور بیلیں اگا دی تاکہ کوئی محل میں داخل نہ ہو سکے۔ ایک روز ہمسایہ ملک کا شہزادہ شکار کھیلتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ اس نے محل دیکھا تو پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جادو کا محل ہے، اس کے اندر ایک شہزادی 100 سال سے سو رہی ہے۔ وہ جو شخص بھی اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ شہزادے نے کہا، میں ضرور اس محل میں جاؤں گا اور اس کا راز جاننے کی کوشش کروں گا۔ لوگوں کے بہت سمجھانے کا بھی شہزادے پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے قریب پہنچ کر شہزادے نے جو ہی درختوں اور بیلوں کی شاخوں کو ہٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ خود بہت ہٹتی چلی گئی اور شہزادے کو رستہ ملتا گیا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ چلتے چلتے شہزادہ محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے ابھی دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ بھی خود بخود کھل گیا۔ شہزادہ دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ شہزادے نے ابھی بات پوری کی ہی تھی کہ زوردار دھماکہ ہوا، تیز ہوا چلنے لگی اور شہزادی نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی محل میں سوئے ہوئے تمام جاندار جاگے کیونکہ اب جادو کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کو مل کر بہت خوش ہوئے۔ سب نے مل کر شہزادی کی 16ویں سالگرہ منائی کیونکہ 100 سال گزرنے کے باوجود سب لوگوں کی عمریں وہی تھی جو ان کے سونے سے پہلے تھی۔ شہزادی اور شہزادہ خوشی سے جھومتے رہے کیونکہ یہ وہی شہزادہ تھا جس کی 7ویں پری نے مبارک دی تھی۔ کچھ دن بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہوگی
اور شہزادہ اپنی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا، جہاں دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ تو دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب آپ سے چاہتی ہوں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔